ایک بھائی کا سوال ہے کہ بریلویوں کا کعبے کے غلاف کو دلیل بنا کر مزارات پر غلاف چڑھانا، کیا یہ عمل قرآن و سنت سلف صالحین کے منہج کے مطابق درست ہے یا غلط ہے؟ سوال یہ ہے کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ قبروں پر کپڑے چڑھاتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں، اور اس عمل کو صحیح ثابت کرنے کی دلیل پکڑتے ہیں کہ کعبے پر بھی تو غلاف ہے۔ جب کعبے پر غلاف ڈالا جا سکتا ہے اور جائز ہے تو پھر بزرگوں کی قبروں پر، مزارات پر جب ہم جاتے ہیں تو ان قبروں پر ہم غلاف یا چادر کیوں نہیں چڑھا سکتے؟ دیکھیں، دو الگ مسئلے ہیں۔ پہلی بات ہے قبروں کو پکا کرنا اور اس پر مزارات کی تعمیر کرنا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ کعبے پر جو موجود غلاف ہے اس کا کیا حکم ہے اور یہ کیا ہے۔ قبروں کو پکا کرنا اور اس پر تعمیر کرنا حرام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسے بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں لعنت بھیجی یہود و نصارہ پر، اور فرمایا ہے اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ اپنی انبیاء کا قبروں کو مساجد عبادت گاہ بنایا ہے۔ اور سید عائشہ فرماتی ہے یحذر ما صنعوا، آپ سے مجھ سے خبردار کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ جو عمل کیا تم لوگ ایسا نہ کریں کہ انہیں قبروں پر کچھ تعمیر نہ کرنا۔ اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یجصص القبر ویقعد علیہ ویبنى علیہ، واضح الفاظ ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پکا کیا جائے، اس پر بیٹھے جائے یا اس پر کوئی چیز تعمیر کی جائے، اس سے منع فرمایا ہے۔ تو کپڑا چڑھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ قبر کو پکا کرنا ہی جائز نہیں، حرام ہے، اور ایک ناجائز اور حرام عمل پر آپ اور کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں، پھر اس عمل کو ثابت کریں، پھر کپڑے کی بات کریں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کعبے پر غلاف ہے، سید عائشہ فرماتی ہے، بخاری میں سید عائشہ فرماتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اس سے پہلے کہ رمضان کا روزہ فرض ہو، اور اس دن کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، یہ پردہ ڈالا جاتا تھا، یعنی عاشوراء کے دن۔ اور اس سے مراد کہ جاہلیت میں لوگ جو کعبے کی تعظیم کرتے تھے اور کعبے کی تعظیم کے لیے اس پہ غلاف پردہ ڈالتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی تو اس عمل کو برقرار رکھا گیا۔ تو اسلام نے کعبے کے تعظیم کے لیے یہ کپڑے جو چڑھایا جاتے ہیں، غلاف چڑھایا جاتا ہے، اب یہ عمل مستحب ہے اور شرعاً اس کی اجازت ہے، اور یہ دین ہے، دین کا حصہ ہے۔ اور کعبے کی تعظیم عبادت ہے، یاد رکھیں اس بڑے فرق کو۔ کعبے کی تعظیم کرنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری توحید اور سنت ہے۔ قبروں کی تعظیم کرنا، ان کو پکا کر کے ان پر غلاف چڑھانا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، شرک اور بدعت ہے، کیونکہ شرک کی ابتدا قبروں کی تعظیم سے ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیں آپ، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ کیا کہ ان کے قبروں کی طرف جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ قبروں کی تعظیم اس وقت نہیں ہوئی، ان کے قبروں کو جا کر ان کی صرف یاد کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے نیک بزرگ لوگ تھے، ان کی یاد میں آپ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ پھر جب علم جاتا گیا، حدیث کی اس روایت کے الفاظ ہیں، اثر کے الفاظ ہیں، جب علم جاتا گیا پھر لوگوں نے ان کی عبادت کی ہے۔ تو شرک کی اصل ابتدا جو ہے وہ قبروں میں غلو سے ہوئی ہے، بزرگوں کی قبروں میں غلو سے کام لیا، پھر شرک وجود میں آیا۔ تو کہاں شرک کے عمل اور کہاں کعبے کی تعظیم جو دین کا ایک حصہ ہے اور عبادت ہے، تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ قبروں پر چڑھاوا چڑھانا شرک ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے، اور کعبے پر غلاف چڑھانے کا اس کا کوئی نہ تعلق ہے نہ ہی دلیل ہے۔